السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں آپ کے میزبان جگن کاظم سمیع خان آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے بھائی جن سے ہماری ہمیشہ ٹرانسمیشن کی شروعات میں ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کیوریٹر اینڈ اے بریلینٹ کیلیگرافر باسل شاہد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھیا، آج ہم نے ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن کیلیگرافی کے بیچ میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام خطاط بھی تھے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو تمام ناظرین کو جناب امام حسن علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ نے باقاعدہ خطاطی سیکھی اور امام الخطاطین جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ نے باقاعدہ خطاطی سکھائی دونوں شہزادوں کو۔ اور جو روایات آتی کہ کاغذ کے اوپر جو پہلا قرآن پاک لکھا گیا تھا، پہلے تو جب وحی آئی تھی تو چمڑے کے اوپر تھا اور زیادہ لکڑی کی چھال کے اوپر تھا، تو جو پہلا جو قرآن پاک تھا کاغذ پر لکھا گیا، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی اور آپ کے دونوں شہزادوں نے مل کے لکھا ہے۔ اور اس کے بارے میں روایات بھی ہے کہ دنیا میں 9 مقامات ایسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے، ایگزیکٹ نہیں ہمیں معلوم، لیکن جس میں ترکی ہے، یمن ہے، یو کے ہے، مختلف جگہوں کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو بہت اچھے خطاط تھے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں حلیہ، لیکن صحیح لفظ ہے ہلیہ شریف کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے، کیسے چلتے تھے، آپ کا کیسا چہرہ مبارک تھا۔ تو اس کی روایات مختلف طرح کی ہے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وہ جو روایت ہے اس کی سب سے پہلے جو خطاطی کی ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی تھی۔ اب اس کو بہت زیادہ آگے جدید طریقے سے لکھا جاتا ہے، ترکی اس میں بہت زیادہ ہے، اس کو باقاعدہ لکھتے ہیں ہلیہ شریف، تو اس کا آغاز بھی ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ماڈرن اور ٹریڈیشنل کیلیگرافی میں فرق کیا ہے؟ اصل میں جو آپ تو ماڈرن کیلیگرافی کرتے ہیں۔ نہیں، میں ٹریڈیشنل میں آتا ہوں۔ یہ جو صحیح معنوں میں کلاسکس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو اصول و ضوابط ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں ماڈرن میڈیم یوز کرتا ہوں سم ٹائم، جیسے کینوس ہے وہ میڈیم ماڈرن ہے، لیکن جو میرا انداز ہے وہ صحیح جو روایت کا نا، جس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے، یا غلاف کعبہ پر جس میں خطاطی ہے، خط سورس ہے جس میں ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی خطاطی ہوئی ہے یہ سب کلاسیکل کیلیگرافی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو کیا کوئی فری سٹائل کیلیگرافی بھی ہوتی ہے؟ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب ایسا ہوا کہ جیسے پینٹنگز میں بہت زیادہ انوویشن ہوئی، تو اس طرف بھی کیلیگرافی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس کو رنگوں کے ساتھ آمیزش میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں کرتے ہوئے جیسے پینٹنگز میں مختلف طرح کی شیپس یوز کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ مختلف حروف و الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کو پینٹنگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ کوئی آیت بعض اوقات نہیں لکھی ہوئی ہوتی یا کوئی سورہ پاک نہیں لکھی ہوئی ہوتی، بس وہ حروف و الفاظ کی مشق ہوتی ہے۔ جیسے کبھی واو لکھا ہوگا یا ہم این دیکھ لیں گے یا نون دیکھ لیں گے، وہ اس میں اصول و ضوابط نہیں ہوتے، بس آپ قلم اٹھاتے ہیں، اس میں ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ اپنے اسٹیٹکس کو نا، جمالیات کو اچھا خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے۔ جبکہ ہم جو خطاطی کر رہے ہیں اس میں جمالیات کے ساتھ ساتھ اس کی اصول و ضوابط اور اس کا جو کریٹو ایلیمنٹ ہے نا، اس کو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ سیکھے نہیں آ سکتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور ایک ایک خط کو الگ سے سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک ایک خط کو سیکھنے کے لیے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے ماڈرن کیلیگرافی بھی کرنی، اس کا آغاز یہی ہے، یہیں سے کرے۔ اگر یہ کلاسیکل نہیں آتی تو ماڈرن بھی نہیں کی جا سکتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے ماڈرن کرنا اگر کلاسیکل نہیں آتی۔ اچھا، پاکستان میں ٹریڈیشنل خطاطی زیادہ پریفر کی جاتی ہے یا ماڈرن؟ اگر ہم 20 سال پہلے تک کی بات کریں تو ماڈرن کیلیگرافی بہت زیادہ تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں 2 بہت بڑے نام پیدا ہوئے ہیں ماڈرن کیلیگرافی کے، ایک صادقین صاحب دنیا میں بہت بڑا نام ہے، اور اس کے بعد گلجی صاحب۔ ان دونوں میں ماڈرن کیلیگرافی میں بہت کام کیا، لیکن اب چونکہ دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری آسان ہوگی تو باہر جو دنیا میں کام دیکھا جاتا ہے کیلیگرافی میں، وہ روایتی خطاطی کو جو صحیح معنوں میں کلاسیکل کیلیگرافی، عرب دنیا، ترکی، ایران خاص طور پر وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ رکھتا ہے۔
तो अब अगर 2000 के बाद पिछले 20-25 साल में देखा जाए तो क्लासिकल कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा आम होना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा। अब लोग इसको ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि असल तो ये काम है, तो इसकी तरफ इस वक्त अगर हम बात करें तो लोग ज़्यादा आते हैं और हर शय अपने असल की तरफ लौटती है, अपनी फितरत की तरफ जाती है, चूँकि असल खताती का यही है, मरकज़ यही है, फितरत यही, तो हम इस तरफ ही अब अभी बात आप क्या लिखेंगे आज आप? क्या लिखेंगे आज? जैसा कि आज का मौजू है तो हम कोशिश करते हैं कि अहले बैत के जो दुरूद पाक है उसमें से एक शेर है, दुरूद पाक नहीं है सच कहा जा सकता, लेकिन वो है बलग़ कमाल यही का शफ़त जाबिन, उस पर आखिरी जो है ना सल्लु अलैहि व आलिही, आज हम वो लिखते हैं सल्लु अलैहि व आलिही, जो कि आपके अहले बैत में से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम विलादत है, तो उसी हवाले से सल्लु अलैहि। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा वासिल भाई काफ़ी देर से पीछे वेट कर रहे हैं। वासिल भाई अगर जल्दी से हमें बता दीजिए हाँ। कि क्या सब तैयार है? सल्लु अलैहि व आलिही ये शेख सादी रहमतुल्लाह का कलाम है और इसके बारे में कहा जाता है कि पहले तीनों मिसरे आपने लिख लिए थे, बलग़ कमाल यही का शफ़त जाबी जमाली हसन जमी खसारी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या लिखा जाए, तो वो वज़न नहीं बन रहा था, तवाज़ुन नहीं आ रहा था। तो एक मतलब ऐसा होगा ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई, तो आपने कहा कि आगे लिखो सल्लु अलैहि व आलिही, तो ये इस तरह से कहा जाता है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ कलाम है, सल्लु अलैहि व आलिही। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच वासिल भाई। Ramzan Pakistan, Ramzan